ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ڈاکٹر اتنا شریف ہو جائے کہ وہ کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، تو مریض پھر وہاں سے نکلے گا 4 گالیاں دیتے ہوئے، کیونکہ آتا کچھ نہیں، زبردستی سے آ کر کے بیٹھ گوا ہے کلینک کے اندر، تو پھر وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر تلاش کرے گا، یہی تو ہوگا۔ اور اگر کوئی عامل کہہ دے، ہمارے مفتی صاحب جیسا کوئی عامل کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو پھر کہے گا کہ ارے ان لوگ کے کچھ نہیں آتا جاتا، صرف وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، پھر وہ کسی اور دوسرے عامل کے یہاں جائے گا، اور جو اس کو یہ کہے گا نا اوہو بہت خطرناک تیرے اوپر کر دیا گیا، سفلی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، وہ اس سے اتنا متاثر ہوگا، ایسا اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ انسان کی ایک سوچ ہے۔ واللہ کوئی برا نہیں مانے، میں نہ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہا ہوں نہ عامل کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ ایک انسان کی سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر کے کچھ نہیں ہوا ہے، اگر عامل کے کچھ نہیں ہوا ہے شرافت کے ساتھ، تو وہ مانے گا ہی نہیں، وہ کہیں اور جائے گا، حالانکہ اس کو خود کو یہ احساس ہے کہ وہ خود جو ہے وہ نفسیاتی طور پر خود بیمار ہو چکا ہے، خود سوچ چکا ہے۔ انسان کی ذہنیت بہت اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے گدڑی اوڑھ کر کے 4 گھنٹے سو جائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ کا بدن خود بخود گرم ہونے لگے گا، اور آپ کو واقعی بخار ہے، اور آپ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نکل جائیں چلنے دوڑنے بھاگنے اور گفتگو کرنے کام کاج پر، تو جیسے جیسے پسینہ گرے گا آپ کا بخار خود بخود چلا جائے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بہت سارے کام سوچ کرتی ہے، فکر کرتی ہے، نفسیات کرتی ہے، سائیکولوجی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے وجود پر، سوچ و فکر کا اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور عرض کرنے یہ چلا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کی جو ہے وہ نبض دیکھی، اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے، اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے اس کا علاج مت کرو، کوئی دوا وغیرہ مت دو۔ حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں، لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شوق ہے تو کرو علاج۔ اور وہ وہاں سے نکل گئے، شامی بزرگ نکل گئے۔ حکیم اجمل خان کو بیرسٹر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے، ایک کام کرتے ہیں 3 دن یہیں رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا 3 دن کے اندر، یہ پیشن کوئی بہت بڑی پیشن ہے، کوئی مر جائے گا، یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے۔ مجھے خبر ہے اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا، حالانکہ سورہ لقمان کی آیتیں کہتی ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کسی کو خبر نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طوطے کی رٹ، طوطا اگر کسی سے سن لینا مجھے بھوک لگی ہے، 4 مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیٹ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو آج کل کے نوجوان چھوکروں کا بھی یہی حال ہو گیا، لڑکوں کا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا۔ اس سورہ لقمان کی آیت کا کیا؟ ارے اللہ کے بندو کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے، یہ بات ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا کہاں مرے گا، لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر، کہا یا ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، اور حضور نے جہاں نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے۔ تو بولو کیسے حضور کو پتا چلا؟ اللہ نے بتایا۔
تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے. اللہ جس کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دے. ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانہ ہے کسی کو نہیں پتا, امی کو نہیں پتا, بھیا کو نہیں پتا, بھابھی کو نہیں پتا, ابا کو نہیں پتا, لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہے نا. میرے گھر کی تجوری میں کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو تو پتا ہوگا. کس کو پتا ہوگا؟ جس سے بہت پیار کرتے اس کو بتا دیتے ہیں. اس لیے کہ سب سے راز چھپائے جاتے ہیں دو سے نہیں, یا تو طبیب سے نہیں چھپایا جاتا یا تو حبیب سے نہیں چھپایا جاتا. طبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری کے لیے ضروری ہے, اور حبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری عشق کے لیے ضروری ہے, محبت کے لیے ضروری ہے. تو آدمی کہیں نہ کہیں کھلتا ہے, یا تو طبیب کے پاس یا تو حبیب کے پاس. اور اگر وہ طبیب کے پاس نہ کھلے تو بیماری رہے گا, اور حبیب کے پاس نہ کھلے تو ناقص رہے گا, عشق میں کامل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات انسان کے لیے ہے, میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت کی کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں. وہ ہر مثال سے پاک ہے, وہ جو ہے وہ ہر مثل سے پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کسی کو نہیں پتا مگر اللہ جس کو بتا دے. تو شامی بزرگوں نے کہا 3 دن کے بعد مرے گا, حکیم صاحب علاج نہیں کرنا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے. نام بڑا تھا اجمل خان کا. انہوں نے شامی بزرگوں تو چلے گئے. بیرسٹر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا 3 دن رکتے ذرا دیکھتے. دیکھا واقعی 3 دن کے بعد وہ شخص وہ مریض مر گیا. اب وہ مریض مر گیا نا تو ان کو پکا یقین ہو گیا بیرسٹر صاحب کو, عبد المجید صاحب کو, کہ خواجہ عبد المجید کو, کہ شامی بزرگ کی اتنی کرامت دیکھی, آج ایک اور دیکھ لی. تو اب شامی صاحب سے, شامی بزرگ سے بیرسٹر صاحب کو ہو گئی عقیدت. اجمل صاحب کو تو تھی پہلے سے, ان کو بھی, کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب تھوڑے مزبزب قسم کے آدمی تھے, تھوڑے ڈھلمل یقین کے آدمی تھے. لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرامت تو مان لیا ان کو. ایک دن حکیم اجمل صاحب, شامی بزرگ اور خواجہ عبد المجید بیرسٹر صاحب یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ اور بھی تھے. بیرسٹر صاحب نے کہنا شروع کیا یہ مولانا احمد رضا تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. دراصل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے صرف ایک مولانا بنا کر کے پیش کیا ہے. مولانا تو ایسے تھے, مولانا تو ایسے تھے, مولانا. کسی بزرگ نے کہا ہے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے اگر انسان اپنے اوپر مولویت کی چادر ڈال لے تو لوگ اس کو, مولوی کو کچھ سوائے مولوی کے کچھ اور نہیں مانیں گے. امام احمد رضا کے بارے میں ایسے ہی ہے, لوگ کہتے ہیں مولانا تو ایسے تھے, مولانا تو ایسے تھے, مولانا ایسے تھے. وہ تو کفر کے فتوے دیتے تھے, وہ تو بدعت کو رواج دیتے تھے, وہ تو یہ کرتے تھے. وہ میں کہتا ہوں چھوڑو سب باتیں, ایک مرتبہ فتاوی رضویہ کو پڑھو. میں اس وقت کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتا, اور اب تو جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کی بات جھگڑے فساد کی نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرنے کا کوئی موڈ ہے. میں صرف آپ کو اپنے جوانوں کو یہ کہتا ہوں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں, ایک مرتبہ اگر اچھا پڑھنا آتا ہے نا, قاعدے سے پڑھنا آتا ہے اردو زبان, تو ایک بار صرف فتاوی رضویہ کھول کے پڑھو, بس کچھ اور نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا کنز الایمان, اس کو اٹھا کر کے پڑھو. ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حضور علیہ السلام کی عظمت پر, الامن والعلا, اس کو پڑھو. انہوں نے نوٹ اور کرنسی کے مسائل پر کفل الفقیہ الفاہم جو لکھا ہے اس کو پڑھو. سجدہ تعظیمی کی حرمت پر الزبدۃ الزکیہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھو. سائنس پر, آواز پر انہوں نے الکشف الشافیہ جو لکھا ہے اس کو پڑھو. انہوں نے آواز پر جو تحقیق کی ہے وہ وہاں ایک سائنسداں معلوم ہوتے ہیں, اور معیشت پر, معاش پر, اور مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کہ تدبیر فلاح نجات و اصلاح, یہ کتاب, اس کتابچے کا مطالعہ کرو, اس رسالے کا مطالعہ کرو, آپ کو پتا چلے گا اللہ
अल्लाह अकबर कि वो किस तरीके से इल्म के दरिया बहाते हैं, अल्लाह ने उनको कितने उलूम अता किए हैं, अल्लाह ने किस तरीके से उनको मकाम और मर्तबा अता किया है। देखो इंसान को दूर से जब इंसान पहचानता है तो गलत फहमी का शिकार होता है। मोहब्बत और नफरतों में, मोहब्बत में भी दूर से देखोगे तो नहीं पहचान सकोगे, नफरतों में भी दूर से देखोगे तो नहीं पहचान सकोगे। इमाम अहमद रजा को, जिसको आप सिर्फ मौलाना कहते हैं या सिर्फ फाजिल बरेलवी कहते हैं, मैं एक बार आपको दावत देता हूं खुदा के लिए, आप एक बार उनकी तहरीर का मुताला करें, कंजुल ईमान पढ़े, फतावा रज़विया पढ़े। डॉक्टर इकबाल ने जिस वक्त फतावा रज़विया का मुताला किया था तो इकबाल ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं मौलाना को बहुत वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह तो इस हाफिज़। नतीजे पर पहुंचा कि वो अपने वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा थे। अगर इमाम आजम उनको देखते उनकी आंखें ठंडी होती और अपने सफ़े अव्वल के शागिर्दों में उनको जगा देते। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला अगर उनको इंसाफ से पढ़े तो इस नतीजे पर पहुंचता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा की जात छुपी हुई नहीं है, वो छपी हुई जात है। कमोबेश उनकी किताबें इस वक्त 500 से जायद मंजर आम पर आ चुकी है। तकरीबन इतनी किताबें उनकी कमोबेश मेरे पास खुद मौजूद है, और बकिया जो किताबें हवादिस का शिकार हो गई वो अलग हैं, जो ना छप सकी अभी तक वो अलग हैं। इंशाअल्लाह वो छपकर मंजर आम पर आएगी, लोगों की आंखें ठंडी होगी। सिर्फ अंगूठा चूमने पर एक बार एतराज हुआ था तो उस पर भी इमाम अहमद रजा ने पूरा रिसाला लिखा था कि